السلام علیکم محترم ناظرین، انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت کو کرا رہے ہیں کہ جس کے علاقے کا نام سنتے ہی اس کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم سنتے ہیں کشمیر تو ہمیں فوراً وہاں کی ایسی شخصیت جو ناول نگار ہے، افسانہ نگار ہیں اور ایڈیٹر ہیں ایک رسالے کے، اور سب سے بڑھ کر جو ان کی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت محبت سے ملتے ہیں، بہت مخلص انسان ہیں اور یقینی طور پر ادب کے بالکل باادب شخص ہیں۔ جی ہاں، ان کا نام ہے ویشی سعید صاحب، جنہوں نے کئی ناول لکھے ہیں، جن کی کتابوں کا، جن کی افسانوں کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ بہت محترم اور مخلص شخصیت ہیں۔ وہ ہر کسی کو اپنے یہاں، جب وہ کشمیر پہنچتا ہے، اپنے یہاں بلاتے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نگینہ وہ رسالہ تمام دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ تو ان سے باتیں کریں گے جناب حنیف قمر صاحب، جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ویشی سعید صاحب اور حنیف قمر صاحب، السلام علیکم۔ حنیف قمر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ ویشی سعید صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویشی سعید صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے آپ سر حنیف صاحب؟ انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن بامبے کے تحت آپ کا استقبال ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو جناب ویشی سعید صاحب کا مختصراً تعارف کراتے ہوئے آپ کو ان کے روبرو کروں گا، وہ اپنا پسندیدہ افسانہ سنائے۔ ویشی سعید صاحب کشمیر کے ایک آسودہ حال بزنس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 71 سے لے کے 1964 تک افسانوں کی تخلیق کرتے رہے ہیں۔ ایس پی کالج میں تعلیم کے دوران کالج کے معروف اور قدیم ترین میگزین فرقان میں انہوں نے اپنے ادبی سفر نامے کا آغاز کیا۔ اس دوران 1972 میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ کئی سال تک نگینہ کے نام سے ایک رسالہ بھی ترتیب دیتے آ رہے ہیں۔ اس رسالے کے افسانہ نمبر اور تخلیق نمبر بہت برس گزرنے کے بعد بھی افسانوی دنیا میں دلچسپی رکھنے والوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ تخلیق نمبر میں ان کا ناولٹ ان کا موسم بھی شامل ہے۔ سڑک جا رہی ہے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو 1971 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ان کی 57 کہانیوں پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ فوار الفاظ کا جزیرہ، جو 1983 میں شائع ہوا ہے۔ اس میں تحریر کردہ ان کے 21 افسانے شامل، ان کے 3 ناول بھی ہیں، منزل اور تلاش، خوف اور محبت اور قید منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اب آپ کے روبرو جناب ویشی سعید صاحب اپنا افسانہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بعنوان افسانہ جو پیش کرایا اس کا عنوان ہے وہ گھر کیسا ہوگا۔ وہ دوسرا آسمان کھوجنے نکلا، ماضی اب اس کے لیے قصہ پارینہ بن گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ وہ وقت کیسا رہا ہوگا جب اس کے خوابوں میں ماضی بستا تھا۔ اس زمانے میں شہر خاص کے بیچوں بیچ نالہ مار رواں دوان تھا۔ نالہ مار کے کناروں پر
شہر خاص کی بیشتر آبادی سکونت پرویز ہوا کرتی تھی۔ نالہ مور نہ صرف شہر خاص کی وحدت کی علامت تھا بلکہ تاریخ کشمیر کے سنہرے دور کا راوی بھی تھا۔ نالہ مور پر بنا ہوا نائت کدل اس زمانے میں ایک ایسا پل تھا جو شہر خاص کو شہر جدید کے ساتھ جوڑتا تھا۔ اسی نالہ مور پر ایک قدیم مسجد اند مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ اند مسجد یعنی آخری مسجد۔ یہ مسجد محلہ اندرور میں واقع تھی۔ اندرور یعنی اندرونی محلہ۔ اس محلے میں ایک ایسا کنبہ رہتا تھا جو کسی زمانے میں شہر خاص کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن اب اس خاندان کے 22 افراد ایک بوسیدہ مکان میں قسمہ پرسی کے عالم میں گزر بسر کر رہے تھے۔ اسی خاندان میں ایک ایسے نونہال نے جنم لیا تھا جس کو اسکول جانے سے چڑ تھی۔ وہ ہمیشہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا اور اپنے اساتذہ سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت نالان تھا۔ آخرکار اس نے اس بچے کو اسکول سے اٹھا کر ایک کارخانے میں ڈال دیا تاکہ وہاں وہ کچھ کام سیکھے۔ اس کارخانے میں تانبے کے برتن بنتے تھے اور یہ کارخانہ بچے کے نانہال والوں کا تھا۔ یہ لڑکا اس نئے کام میں دلچسپی لینے لگا۔ دیکھتے دیکھتے برتنوں کی نقش نگاری میں اتنا ماہر ہو گیا کہ لوگ اس کی فنکاری کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ لڑکا جب 14 سال کا ہوا تو اس نے ایک دن امیرا کدل کے بس اڈے کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں سے بسیں راولپنڈی روانہ ہوا کرتی تھی۔ بس کنڈکٹر اونچی اور بے ترتیب آواز سے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ پنڈی 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 چلو۔ اس 14 سال کے لڑکے نے جب اپنے بڑے بھائی کو اس بس میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ زارو قطار رونے لگا۔ اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا مجھے بھی پنڈی لے چلو۔ بڑے بھائی نے پوچھا وہاں کیا کرو گے؟ چھوٹے نے کہا تمہارا کھانا پکا لوں گا۔ گھر والے تو بڑے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس نے چھوٹے بھائی کی معصومیت کو دیکھ کر ان سے کہا چھوٹا میرے ساتھ آئے گا۔ تانبے میں نقش نگار کرنے والا وہ لڑکا ایک نئے سفر پر روانہ ہوا۔ امیرا کدل کے بس اڈے سے پنڈی روانہ ہونے والی بس میں وہ خود سونے کے قلم سے اپنی قسمت لکھنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نئے سفر میں اس کی زندگی میں ایسے کتنے مرحلے آئے ہوں گے جہاں اس کے پاؤں ڈگمگائے ہوں گے، لیکن وہ ثابت قدم رہا اور ہمیشہ خود سے کہتا رہا مجھے غربت کی دلدل سے نکلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو افلاس کی زنجیروں سے آزاد کرنا ہے، اپنے لیے ایک نئی دنیا سجانی اور سنوارنی ہے، ایک ایسی دنیا جس کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر کہیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ وقت ہوا کے ساتھ تحطیل ہوتا گیا، پھر ایسا بھی ہوا۔ 40 سال کی عمر میں وہ اپنے شہر کے مشہور معروف شخصیتوں میں شمار ہونے لگا۔ جو بچہ الف سے آگے نہیں پڑھ سکا، آج اس کے پاس درجنوں تعلیم یافتہ افراد کام کر رہے تھے۔ اس نے اپنی دنیا اب ایسی بنائی تھی کہ دیکھنے والے رشک کر رہے تھے۔ اللہ نے اس سے 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آ گیا جب وہ شہر خاص سے شہر جدید میں منتقل ہو گیا۔ شنکرا اچاریہ پہاڑی کے دامن میں اس نے ایک ایسی حویلی بنائی جس کے ارد گرد میٹھے پانی کے آبشار اتنے اونچے اچھلتے تھے کہ یوں لگتا تھا آنکھ جھپک کر وہ آسمان اپنے اندر جذب کر لیں گے۔
رات کو یہ حویلی ایک شاہکار میں تبدیل ہو جاتی تھی. یہ حویلی چاند رات کی چاندنی میں اپنے حسین ہورے پر اتنا اتراتی تھی جیسے کسی کنواری لڑکی کو پہلی بار اپنی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. لوگ آپس میں کہتے تھے اس شخص کی کامیابی دیکھ کر لگتا ہے کہ سچ مچ خواب حقیقت میں بدلتے ہیں. اس کی ترقی نے ہوا جیسی رفتار پکڑی. اپنے پیچھے ایک ایسی روایت چھوڑنا چاہتا تھا جو تاریخ میں ایک نایاب باب بنے. اب ایک دن ایسا بھی آ گیا جب اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی انجام دی. سارے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا. یوں لگتا تھا کہ سارا شہر رنگوں میں ڈوب گیا تھا. باراتیوں میں شہر کے سرکردہ دانشوروں، رئیسوں کی ایک بڑی تعداد میں شامل ہوئی تھی. شادی خانہ آبادی کا ایک ایسا جشن دوبارہ نہیں دیکھا گیا. باس حاتمیت کا سوال یہاں پر سامنے آتا ہے. ایک بار دیکھا پھر دیکھنے کی تمنا ہے. اب اس کا بیٹا 22 سال کا ہوا تھا. جدید تعلیم سے آراستہ ہو کر وہ اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہو گیا. 60 سال کی عمر میں اس نے 22 سال کے بیٹے کو کاروبار کے گر سکھائے. بہت جلد اس کا بیٹا کاروباری دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت بن گیا. اپنی بیٹیوں کی شادی کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی شادی میں جٹ گیا. شہر کے معزز اور معروف گھرانوں سے رشتے آنے لگے. بالآخر ایک نہایت عزت دار اور معزز گھرانے میں رشتہ طے پایا. بہت دنوں بعد شہر نے شادی کا ایک ایسی تقریب دیکھی جہاں باراتیوں کے آگے آگے دلہے کو گھوڑے پر سوار دیکھا گیا. نغموں، پٹاخوں اور پھولوں کی بارش میں دلہے کا استقبال کیا گیا. جب دیر رات گئے دلہن کی رخصتی ہوئی. دلہے کے شاندار حویلی میں دلہن کا استقبال کیا گیا. وقت کا پہیہ گھومتا رہا. اب اس کا بیٹا کاروبار کو وسعت دینے میں مصروف ہو گیا. وہ اپنے گھریلو زندگی سے مطمئن تھا. خوبصورت شریک حیات کو پا کر اس سے اپنی زندگی بھی خوبصورت دکھائی دینے لگی. خدا نے اپنی مہربانیوں سے اس سے اولاد کی صورت 2 پھل عطا کیے، یعنی اس سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹی سے نوازا. 70 سال کا یہ بوڑھا اپنی ماضی کو نظر ڈال کر خود کو ایک کامیاب انسان کے روپ میں دیکھ رہا تھا. اس نے گولف کی کھیل میں اپنے لیے تفریح کا سامان کے طور پر چنا. وہ گولف کے میدان میں جب گولف کی اسٹک لے کر چلتا تھا تو اپنے دوستوں سے اکثر ذکر کرتا تھا، میں زندگی سے بہت خوش ہوں، زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا. دوست کہتے تھے اللہ آپ پر مہربان. وہ ان سے کہتا اللہ ان پر بھی مہربان ہوتا ہے جو محنت کو اپنا مقصد بناتے ہیں. اب اس کے پاس کیا نہیں تھا، جو مانگا تھا وہ ملا، اور جو نہیں مانگا تھا وہ بن مانگے ملا. اس کا بیٹا اپنے والدین کے لیے ایک مثالی بیٹا بن گیا. جہاں جہاں اس کے والدین جاتا تھا وہ ان کے لیے پلکیں بچھاتا تھا. اپنے والدین کے ہر حکم کو اپنے لیے فرمانی الہی سمجھتا تھا. حالانکہ اب وہ خود بھی 60 سال کا ہو گیا. 90 سال کے دادا اور 60 سال کے والد کے سامنے بچوں نے ایک انوکھی فرمائش کی، پاپا یہ حویلی بہت چھوٹی ہے. 90 سال کے دادا نے اپنے 60 سال فرزند سے کہا، بیٹا اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میرے پوتوں کی فرمائش پوری کرو. دادی نے کہا، اس حویلی میں کیا خرابی؟ اس حویلی میں تم دونوں اس دنیا میں آ گئے تھے. دونوں پوتے ایک ساتھ دادی سے مخاطب ہو، یہ حویلی اولڈ فیشن کی ہے، ہمیں بڑی اور ماڈرن حویلی چاہیے. بچوں کی ماں نے دھیمی آواز میں کہا، آسمان تو نہیں مانگا، بڑا گھر ہی تو مانگا. 60 سال کا والد اپنے بچوں کی خواہش پورے کرنے میں لگ گیا. سیاحت کی کتابوں میں جہاں کشمیر کا ذکر آیا
وہاں مغل باغات پر بھی تفصیل سے لکھا گیا ہے. ان باغات میں شالیمار سرفہرست ہے. اسی شالیمار باغ کے پہلو میں زمین کے خوبصورت خطے دل کو چھونے والی ڈل جھیل پر نظر پڑتی تو دل کو سکون میسر ہوتا ہے. زمین کے اس خوبصورت خطے پر دادا پوتون کے لیے اس کے 60 سال کے بیٹے نے بیٹوں کی فرمائش پر ایک خوبصورت محل تعمیر کیا. 2 سال کی محنت اور کثیر دولت خرچ کرنے کے بعد انسانی سوچوں نے زمین کے خطے پر ایک ایسا محل کھڑا کیا. اس محل سے گزرنے والے کو کچھ دیر کے لیے رک کر اس حویلی کو دیکھتا تھا اور سب یک زبان ہو کر کہتے تھے اللہ اللہ. فن کا ایسا نمونہ نہ کبھی پہلے دیکھا ہے اور نہ سنا. ایسے محل صرف طلسمی داستانوں کا حصہ ہوتے ہیں. 92 سال کا بوڑھا 62 سال کے بیٹے کے ساتھ اپنے تمام اہل و عیال کے ہمراہ اپنے بے مثال محل میں منتقل ہو گیا. یہ پل ان کے لیے زندگی کا سب سے انمول پل تھا. اس حویلی کی دیواروں کو چھوتے ہوئے دادا اپنے یقین کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ میرے بیٹے نے ایسا انوکھا اور بے مثال کارنامہ انجام دیا. جب محل میں ان کو کچھ مہینے رہتے ہوئے گزرے تب دادا نے اپنے پوتوں سے کہا پاپا بیمار ہے. دادی نحیف ہونے کے باوجود کھڑی ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے 62 سال کے بیٹے کو ہماری بیماری نے چند دنوں میں ایسا جھگڑا کہ بیماری جانے کا نام ہی نہ لے رہی تھی. اب ان سب کو کیوں یہ لگتا تھا یہ بیماری جانے والی نہیں ہے. ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چراغ کو بجھتے ہوئے دیکھا اور بار بار اللہ سے کہتی اللہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے کیسے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آسمان ابر آلودہ تھا. تھوڑی دیر بعد مطلع صاف ہو گیا. سورج کی پہلی کرن اس کی ماں کو چھو گئی. یہ کرن اس کی ماں کو حیات جاویدان بخش گئی. پھولوں سے خوشبو نکل کر فضاؤں میں پھیل گئی. وہ کمزور تھا, بے حد کمزور تھا, پھر بھی اپنی ماں کے جنازے میں شامل ہو گیا اور اپنی ماں سے کہتا رہا ماں کچھ دنوں کے بعد میں بھی آ رہا ہوں. باپ نے جب اپنی اہلیہ کا توبودہ روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا تم خوش قسمت ہو. اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ بہایا. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ 92 سال کے بوڑھے کے لیے وقت تھم گیا. جب اس نے اپنے بیٹے کی میت کو تابوت میں رکھتے ہوئے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ آیا. پس منظر میں شہر کی سب سے بڑی حویلی خاموشی سے اپنے خالق کی میت کو دیکھ رہی تھی. وہ آنسو بھی نہ بہا سکی. 92 سال کا بوڑھا ہر ایک سے پوچھ رہا تھا میرا بیٹا جہاں جا رہا ہے وہ گھر کیسا ہوگا. شکریہ. تو یہ ناظرین یہ تھے وحشی سعید اپنے کے ساتھ. مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ناظرین کا ہم وحشی سعید صاحب سے سب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ آپ کا افسانہ نگار بننے کے سلسلے میں کون معاون مددگار ثابت ہوا اور ان دنوں جب آپ نئے افسانہ نگار تھے تب آپ کے اساتذہ آپ کے دوست اور آپ کا مطالعہ ان تینوں میں کون زیادہ مددگار ثابت رہا. کچھ دلچسپ واقعات سے شروعات کریں. انٹر ریلیٹڈ ہے تینوں سوال. تو پہلا جواب یہی ہے کہ میں کیسے افسانوں کی طرف مائل ہو گیا اگر میں نے صحیح سنا ہے. بالکل بالکل. میری عمر کوئی 10 سال کی رہی ہوگی. میں ان دنوں بہت کم
गाड़ियों और सवारियों में आना जाना रहता था। हमारा जहाँ घर था हमारा शोरूम उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मेरा दादा हमेशा मुझे अपने साथ सुबह के टाइम 9 बजे घर से लेते थे और फिर हम लोग शोरूम पर पहुंचते थे और मैं अपने स्कूल चला जाता था जी। और जब मैं शाम को आता था शोरूम पर तो अपना स्कूल का काम करता था। उस दौरान मेरे दादा नमाजें पढ़ते थे। तो हमारे यहाँ एक कारीगर आता था जो चेन स्टिच यानी गब्बे का काम करता था। तो वो गब्बे का काम करता था। एक दिन उसने बोला बेटा आ जाओ मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूं। तो वो कहानियां सुनाता गया और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला, कोई 2 साल तक ऐसे ही चला। उसका नाम था नबी शेख यानी गुलाम नबी शेख था उसका नाम। तो अंदर से मुझे आवाज आई मुझे भी कहानियां लिखनी चाहिए। अच्छा ये था वो वक्त जब मुझे लग रहा था कहानी लिखनी बहुत आसान काम है। तो मैं भी कहानियां लिखने लगा। 8वीं क्लास में था जब पहली बार मुझे ये लगा कि मैंने अच्छी कहानियां लिखी है। लेकिन मैंने अपनी कहानी कहीं कहीं भेज दी तो जरूरी था कि उसमें उतना अभी वजन नहीं था उन कहानियों में। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं मैं अपनी कहानियां खुद ही छापता। तो मेरे बगल में जहाँ हमारा शोरूम था एक बुक सेलर था। तो मैं उसके पास गया मैंने बोला मैंने ये कहानियां लिखी तो जरा इनको छापिए। उसने बोला छापेंगे जरूर लेकिन इसमें पैसे लगेंगे। तो मैंने बोला मैं पैसे देने को तैयार हूँ। बोला 32 रुपये लगेंगे क्योंकि ये करीबन 30-32 सफ़े की किताब होगी। तो मैंने बोला मेरे पॉकेट मनी तो है 40 रुपये के करीब, मैं आपको 1 महीने का पॉकेट मनी देता हूँ, इसको छापिए। अब उन्होंने छापी वो जैसे वो पहली फिल्मी गानों की किताबें आती थी उसी तरीके का छाप ली ये किताब। तो मैंने हाथ में ले लिया 100 किताबें से मुझे हाथ में टिका दी। तो मैंने देखा तो मेरी किताब कोई लेता ही नहीं था। तो फिर मैंने अपने घरेलू मुलाजिमों से कहा भाई जरा इधर आ जाओ ये किताबें हैं जब भी किसी दरगाह पर त्योहार का दिन होगा तो वहाँ जाकर इन किताबों को बेचो, अगर कोई लेगा तो उसको दे देना और जो पैसा आएगा वो तुम अपने खाने पीने पर खर्च करना। इस तरह से वो 100 किताबें 100 हाथों में चली गई। तो ये पहला सिलसिला था जी। और अब मैं आपके दूसरे सवाल का यहीं से जवाब बनता है। तो जब मैंने देखा कि मेरी कहानियां रिसाले वाले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, मैं कोई 11वीं क्लास तक ये कोशिश करता रहा। तो फिर मुझे 12वीं क्लास में ख्याल आया चलो भाई अब तो मेरी कहानियां कोई लेता नहीं है न उनको एक्सेप्ट करता है। नूर शाह को मैं पढ़ता था 20वीं सदी में, मैं सोचता था नूर शाह जैसा मैं भी कुछ लिखूं और 20वीं सदी मुझे छाप ले। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं मैं अपना रिसाला ही निकालता हूँ। तो मैंने निगीना शुरू किया 1967। निगीना की रजिस्ट्रेशन 1968 में आ गई। अब तो उसको 52 साल हो गई रजिस्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ से सिलसिला शुरू किया। अब सवाल पैदा होता है 1967 में पहली बार मैंने जसारत की कि मैं यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर आफ्ताब था और उसका मालिक था, उनका नाम था ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट साहब। हेलो हेलो जी सुन रहे हैं आप? ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट साहब थे। तो मैं उनके दफ्तर गया, मैंने बोला ख्वाजा साहब मैंने भी एक कहानी लिखी है जरा इसको पढ़िए। तो उन्होंने बोला अच्छा दे दो। तो उन्होंने हाथ में ले ली, बोला साहब वो बड़े बारोब शख्सियत थी, बोला ये किसी काम की नहीं, ले जा। तो मुझे मेरी जो चंद अवराक थे उनको फेंक दिया। तो मैंने मायूस होकर बाहर
बोला बेटा आ जाओ वापस। मैंने बोला सर आप बोले क्या करो। बोला अच्छा लिखा है, कोई बुरा नहीं लिखा है, लेकिन इसमें इमलाक और ग्रामर की मिस्टेकें हैं, वो मैं खुद ही ठीक करूंगा। अगले संडे तुम्हारी कहानी छपेगी, मगर इमलाक और ग्रामर की तरफ ध्यान दे देना। तो वो पहली कहानी 1970 में आफ्ताब में छपी, और फिर आफ्ताब रेगुलर जो उनका इतवार का अदबनामा आता था, मेरी कहानी जरूर उसमें शामिल रहती थी। उस दिन के बाद ये था वो सिलसिला जब मेरा पहली कहानियों प्रिंट मीडिया में आ गई। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा अभी मैं बहुत दूर हूँ, तो मैं फिर भी ट्राई करता रहा, कोई छोटा मोटा रिसाला मेरी कहानी छापता रहा। इस दरमियान में प्रताप मैगजीन का कॉलेज में एडिटर भी बन गया था। तो पहली कहानी जो मुतबर रिसाले में अपीयर हो गई वो 1970 में थी, शायर में मेरी पहली कहानी आई थी जमूत का जनाजा। अच्छा मैंने कहानी भेज दी। उन दिनों एक रिवायत ये भी थी कि कहानी के साथ एक लिफाफा भेजो, उस पर अपना नाम लिखकर, अगर कहानी एक्सेप्ट नहीं होगी तो उसी लिफाफे में वापस भेज दी जाएगी। तो मैंने वैसे ही किया हस्ब मामूल। तो 2-3 महीने तो जवाब ही नहीं आया। मैंने सोचा चलो लिफाफा भी गया, कहानी छपी भी नहीं। तो लेकिन एक दिन मैं वहाँ यहाँ हमारे यहाँ हसन साहब उनको जानते हैं, रफूगर एक बुक सेलर है, न्यूज़ पेपर एजेंट है, मैं उनके दुकान के सामने रखा, वहाँ पर शायर देखा, शायर हाथ में लिया तो वहाँ देखा मेरी कहानी छपी हुई है। तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि पहली बार किसी मोतबर रिसाले ने मेरी कहानी छापी है। तो चूंकि मैं एमए पढ़ रहा था उर्दू में, तो हमारे यहाँ हामदी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर थे उन दिनों। तो वो क्लास में आए तो क्लास से बोला आप लोगों को मालूम है नए शायर में हमारे सईद साहब की कहानी आ गई है जमूत का जनाजा, आप सब लोग जाकर पहले शायर खरीदना, फिर कल आकर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये मेरे मैं कैसे अदब के साथ मुल्क हो गया, ये सिलसिला वहां से चला सर। और बताइए सर। जी सर, अब जिस तरह के अक्सर देखा गया है कि दौरान तालिब इल्मी या आफ्टर ग्रेजुएशन जब कभी दिल में तमन्ना जाग जाती है कि कुछ लिखें, तो अक्सर कलमकारों को देखा है कि उनका अदबी सफर शायरी से शुरू होता है। क्या आपका अदबी सफर शायरी से ही हुआ, नसरनिगारी से? जी, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि मैं अब पहचाना गया, जाना पहचाना फेस बन गया अदबी सर्कलों में, मुझसे कहा जाता था मैं पहले तो मैं रेडियो कश्मीर से अपनी कहानियां पढ़ता था, फिर टीवी पर पढ़ता था। एक दिन किसी ने बोला यार तो मुशायरे में आ जाओ। मैंने बोला मैं तो शायरी जानता नहीं हूँ, मैं कैसे मुशायरे में आ जाऊँ? बोला कुछ नहीं, आप आज़ाद शायरी लिखा करो। मैंने बोला अच्छा आज़ाद शायरी में क्या? कोई बात नहीं, रदीफ काफिया की कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी लिख लो, 101 रुपये तो हाथ में मिलेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। मैं 5-6 बार ऐसे डीडी के मुशायरों में, टीवी के मुशायरों में आया हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ जिस आदमी को खुद अपना दिल खुश रहे अदब के मामले में और सेटिस्फेक्शन हो जाए, उसी चीज़ में आदमी को आगे जाना चाहिए। मैंने शायरी की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जी शायद आपका रिसाला जो नगीना है 2 माही है। जी नहीं, 3 निकलते, 3 शुमारी साल में निकलते हैं। अदबनामा, तख्लीकनामा और सालनामा। जी एक हिसाब से तो 4 महीने में एक बार। अच्छा जी 4 महीने में एक बार जो आप में मैगजीन नगीना निकालते हैं। 68 से सिलसिला दरमियान में नहीं, जो रुक गया था। 68 में वो क्या होता था, मेरे जो रिसाला था वो कई 40-50 सफ़े का होता था रिसाला, तो वो माहवार होता था, हर महीने वो निकलता था उन दिनों।
لیکن بعد میں جیسے جیسے میں کاروباری مصروفیات کی طرف الجھ گیا کاروبار میں، تو پھر میں نے مظفر اپنے دوست مظفر ایرج کو بولا تھا بھائی اب یہاں سے تم اس سلسلے کو جاری رکھو، لیکن اس میں بھی ایک بدقسمتی کی بات ہو گئی، وہ بھی ٹرانسفر ہو گیا آؤٹ آف اسٹیٹ، تو وہ بولا میں کیسے اس کو سنبھال سکوں گا، تو 82-23 83-84 تک وہ سنبھالتے رہے، پھر 84 سے لے کر قریباً 20-22 سال تک تو یہ غائب ہی رہا، میں بھی غائب رہا، نگینا بھی غائب رہا، میری کہانیاں بھی غائب رہی، جی سب کچھ یہ دوبارہ 2008 یا 2009 سے دوبارہ شروع کیا پھر، جی اس دوران آپ کا ادبی سفر بھی رکا رہا، لیکن ایک بہت اچھی بات ہو گئی کہ میں سمجھتا ہوں 3 کانٹیننٹل بحرالعظموں میں چلا گیا، ایک تو اپنا ہے ہی، پھر امریکہ چلا گیا، یورپ چلا گیا، افریقہ چلا گیا، میرے لیے یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ میں نے قریباً 60 سے 65 ملکوں کا سفر کیا ہے، اور میں سب جگہ جا کر ان ملکوں کا کلچر کا پارٹ بن گیا، کیونکہ میرے دوست جو تھے یا میرے سمجھ لیجئے بزنس پارٹنرز تھے، وہ مجھے ساری جگہیں دکھاتے تھے، فنکشنوں میں لیتے تھے، اور اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے میرے افسانوں میں جو اس دوران مجھے ایکسپیرینس حاصل ہو گئی ہے دنیا بھر کی، وہ ان افسانوں میں نظر کہیں نہ کہیں آ جائے گی، جی کیونکہ آپ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جو افسانہ پیش کیا، کیا اس کو بھی آپ کی ذاتی ہویت سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے بہت سارے مجھ سے سینئر دوست جو ہے وہ اب بھی وہیں پر رکے ہوئے ہیں جہاں 30 سال پہلے تھے، وہ منہ نہیں کر پائے۔ اچھا میں نہیں سمجھتا ہوں افسانہ صرف پیار محبت کی باتیں کرنے کے لیے ہے، یا پیار محبت میں کوئی انوکھا سا واقعہ ہو گیا بس وہیں قلم بند کرنے کے لیے۔ افسانے میں آپ اپنے ارد گرد جو آج کے حالات ہیں ان کو آپ قلم بند کرو، آنے والے وقتوں میں جب ریسرچ ہوگا آپ کے افسانوں میں ان کو معلوم ہوگا کہ ان وقتوں میں ہو کیا رہا تھا۔ اور جب بھی میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں علامتی افسانے اپنے لکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اپنے علامتی افسانوں میں کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ آج کے پس منظر میں کس حد تک صحیح ہے، کیا وہ لوگ ہم سے بہتر تھے، جبکہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہم جمہوریت ہے، ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے، وہ تھے منارکی ٹائم، بادشاہوں کا ٹائم، اس زمانے کی ہیومن رائٹس اچھی تھی یا آج کے ہیومن رائٹس اچھے؟ میں یہی کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح سے میرے افسانے تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے ارد گرد جو میرا پس منظر ہے اس کو اب آپ میرے اس افسانے کا وہ گھر کیسا ہوگا، یہ گھر میرا وہ افسانہ ہے جس کے ساتھ میرے جذبات اس میں جذباتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ میرا ایک کزن تھا جو میرا سالہ بھی تھا، اس سری نگر میں اس جیسا گھر کوئی نہیں ہے، انہوں نے جو گھر بنایا لیکن وہ صرف چند مہینے کے لیے اپنے گھر میں رہ سکے، پھر 2 مہینے میں وہ فوت ہو گئے، یہ پتہ ہی نہیں چلا اس کو کب بیماری لگی، اور اتنی جلدی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ میرے لیے ذاتی طور پر ایک صدمہ بھی تھا، اور میں نے اس کو اپنی کوششوں سے جو بھی مجھ سے ہو سکا ایک قسم کا خراج تحسین ان کے لیے وہ گھر کیسا ہوگا، جی۔ اور یہ واقعہ جو میں نے اس میں جملے کہے ہیں کہ میرے چاچا نے مجھ سے کہا تو گھر کیوں تھا، یہ کشمیری میں ہے، وہ گھر کیسا ہوگا جہاں یہ گیا، اور یہ میرے سامنے ہے، میرے کزن نے اپنی والدہ کے
قبر پر یہ کہا ماں میں بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہوں. یہی ہے اس افسانے میں درج. جی 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 50 سالہ ادبی سرگرمیوں میں آپ کی مشترکہ سرگرمیاں رہی ہیں. آپ ایک ماہر تاجر بھی ہیں اور ایک ادبی سفر میں اردو اور مقامی زبان کشمیری کو لے کر چلے ہوئے ہیں. جی اکثر کشمیری قلمکاروں سے یہ سننے میں آیا ہے باتوں باتوں میں، وہ چاہے وہ عذرائے مذاق کہتے ہو یا اپنا علمی حساب سے کہتے ہو پتہ نہیں، کشمیری مادری زبان جن کی ہے اردو ان کی محبوبہ ہے. یہ آپ اور کے اور آج جو بتائے ہے پہلے آپ آج پورا کچھ. جی آج جو ہے اردو کا ہر طرف ایک شور غوغا مچا ہوا ہے کہ اردو ڈوب رہی ہے. جی جی اگر یہی سینس رہا اردو ڈوب رہی ہے کا، کشمیری مقامی زبان تو اب تک ڈوب چکی ہوتی. ان دو دونوں باتیں یہاں زبانوں کو بچانے کے کیا تراکیب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں کشمیری زبان ڈوب رہی ہے تو اسے بچائیں گے آپ، یا جو مادری زبان ہے اردو زبان جو محبوبہ ہے آپ کی، یا اسے بچائیں گے؟ یہ دیکھیے جس نے یہ جملہ کہا ہے وہ میرا دوست، میرا دوست رہا ہے، مجھ سے چھوٹا تھا. وہ جی شجاع بخاری اس کو کہتے تھے، رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر تھے. وہ جی بہت قریبی دوست رہے، میرے فنکشنوں میں اکثر آتے تھے اور جی اکثر یہ جملہ دہراتے تھے. یہاں وہ ایک تنظیم ہے کمراز جی کے نام سے، تو وہ لوگ اس قسم کا سوچ رکھتے ہیں. مجھے میری سوچ یہ ہے کہ اردو کبھی نہیں ڈوبے جی گی. اردو تب ڈوبے گی جب یہ دنیا جی فنا ہو. یہ میرا ذاتی جی خیال ہے، اور جی میرے حساب سے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اس کا سپورٹ کریں گے کہ میری یہ خیالات غلط نہیں ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ میں جو ہوں، میں اپنی میں اردو کے ساتھ یہ سمجھ کے محبت کر رہا ہوں کہ یہ بھی میری مادری زبان ہے، میری محبوبہ نہیں ہے، یہ بھی میری مادری زبان ہے. کشمیری نو ڈاؤٹ از مائی مدر ٹنگ، مگر میں اتنا ہی محبت یا اس سے بھی کہیں کسی مقام پر اس سے بھی زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اس سلسلے میں کہ اردو کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے جب میں واپس آیا تو کچھ چھوٹے بچے میرے پاس آئے تو انہوں نے بولا کہ فکشن کو ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہے. فکشن چاہے کسی بھی زبان میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے ہندی میں ہو، چاہے کشمیری میں ہو، پنجابی میں ہو. تو ہم لوگ ایک آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے بولا ٹھیک ہے بنا لو، اس میں کیا دقت ہے، بنا لو. تو پھر وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے بولا ہم نے اس کا نام جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ رکھا. میں نے بولا نام تو بڑا خوبصورت ہے، رکھ لو. تو بولا اب ہم ایسا کرتے رہیں گے، ہر سیٹرڈے ہوٹل شہنشاہ میں آ کر اس کی مجلس رکھا کریں گے. یہاں پر افسانے سنے جائیں گے، اور جو ہمارے جو نامور ادیب ہے، یا یوں کہیے جو کوہنہ مشق ہے، وہ سب یہ افسانے سنیں گے اور ان پر اپنی یہ انالیسس کریں گے. اور جہاں یہ چھوٹے بچے لکھتے ہیں ان کو بولیں گے یہاں ایسا کرنا چاہے، یہاں ایسا کرنا چاہے. تو میں نے بولا یہ سب ٹھیک ہے جو آپ لوگ کہتے ہو، لیکن مجھے اس کے ساتھ اتفاق نہیں ہے کہ آپ شہنشاہ میں آ کر ہر سیٹرڈے مجلس کرو. پھر بولا کیا کریں؟ میں نے بولا آپ کمرہ لے لو، اور وہ بھی سینٹرلی لوکیٹڈ لے لو. تو انہوں نے بولا آپ کا ساتھ ہے؟ میں نے بولا میں تو ہر وقت ساتھ میں. آپ کیوں؟ بولا کہ اس میں یہ خرچہ آئے گا. میں نے بولا وہ چھوڑ دو، آپ جا کر کمرہ دیکھ لو. تو وہ چلے گئے. تو دوسرے دن صبح آ گئے، ہم کو کمرہ مل گیا. تو میں نے بولا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہاں کمرہ ہے. تو میں نے بولا یہ تو پرفیکٹ جگہ ہے اس کام کے لیے، لے لو کمرہ. اس دن سے فکشن رائٹرز گلڈ شروع ہوا. تو اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا ہے قریباً 250
मजलिसें अभी तक हो गई है और उसमें बहुत सारे अफसाने जो उर्दू के हैं उनको सुना गया। अब आप बोलेंगे कि इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कश्मीरी हो, उर्दू है या कोई और ज़बान हो। अभी ये जो कश्मीर है यूनियन टेरिटरी बन गई, अभी बोल रहे हैं अब हिंदी यहाँ की ज़बान हो, जबकि रियासती ज़बान थी उर्दू, अब उर्दू को हटाकर हिंदी ला रहे हैं। हम तो यही कर सकते हैं प्राइवेटली जितना कुछ हो कि उर्दू के तरफ बच्चों को माइल करे। और एक तो हमने एक तहरीक चलाई थी उर्दू को शामिल किया जाए, तो फर्स्ट से लेकर 10वीं तक तो उर्दू शामिल हो गया, लेकिन उसके बाद शामिल नहीं हुआ, फिर तो वो चॉइस सब्जेक्ट रह गया। पहले तो वो कंपल्सरी सब्जेक्ट था, 10वीं तक तो कंपल्सरी सब्जेक्ट बन। हमारे हाथों में तो वो नहीं है, लेकिन हम मुखल्लिस तौर पर और खुलूस के साथ जो कुछ कर सकते हैं हम करते रहेंगे। हम तो यही कर सकते हैं कि जितने लोग उर्दू की तरफ माइल है उनको हौसला अफजाई करते रहेंगे। बाकी आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उर्दू मरने वाली नहीं है, वो जब दुनिया मरेगी उसके बाद ही उर्दू मरेगी। जी सर, कुछ मखसूस सवालात लिए बैठे हैं मीर हसन साहब, आपसे रास्त गुफ्तगू करेंगे। माइक मैं उनकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। जी जी। अब तक बहुत अच्छे सवालात रहे सर। जी जी जी। अरे आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया इसको? तलायात कुछ में अच्छा आवाज जी सर, आवाज आ रही? अब आवाज आ रही सर, अब आवाज जी सर, हम कह रहे थे कि हम तो हमारी आपसे कई मुलाकातें हैं, हम आपको जानते हैं। कैसा गो? जी 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 जी, हाँ जी हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे सर कि जम्मू कश्मीर में जो अफसाना निगार हैं उनमें उनके मुतालिक कुछ बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें कौन आगे बढ़ रहा है। जैसा आपने पहले कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तक पीछे ही रह गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं या जिनका नाम आ रहा है, उनके मुतालिक बताएं, क्योंकि आपकी मुलाकात सभी से होती है। देखिए, मैंने पहले भी यही कहा कि उर्दू अफसाना जो अफसाना बहसत अफसाना है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि वर्ल्ड के शॉर्ट स्टोरियों के मुकाबले में वो कम नहीं है। लेकिन जहाँ तक वादी का सवाल है, वादी में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई उर्दू अफसाने में। हालांकि कुछ अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ अच्छे अफसाने लिखे हैं, जैसे हमारे यहाँ नासिर ज़मीर एक जो गिल्ड का कोऑर्डिनेटर भी है, जॉइंट सेक्रेटरी भी है, और एक हमारे यहाँ पर जो ये शबनम तारिक है वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत सारे हैं जो लिखने वाले हैं छोटे छोटे, लेकिन अभी तक वो उस मियार पर नहीं पहुंचे जो रेस्ट ऑफ इंडिया में फिक्शन में पाया जाता है, उर्दू फिक्शन में पाया जाता है। लेकिन वक्त उनको भी वहां तक पहुंचा ही देगा। जब तक यहाँ तक पहुंचा दिया तो वक्त उनको वहां भी पहुंचा देगा इंशाल्लाह। जी, वहां जहां तक हमारे नूर शाह साहब है या नूर शाह साहब के वक्त के जो राइटर्स है, जैसे आसारी साहब है या दूसरे है बदख्शी साहब है, वहां मुझे ये कहना है कि नूर शाह एक अपनी पहचान रखते हैं बड़े आजम में, मतलब ये सब कॉन्टिनेंट में, चाहे हिंदुस्तान है पाकिस्तान है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहचान बनने के बाद पहचान को इतना मजबूत बनाओ कि लिखने के लिए लिखना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी जाती राय है, हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूं। मैं ये नहीं मानता हूं मुझे हर एक रिसाले में छपना है, मुझे हर महीने अपीयर होना है रिसालों, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं 3 महीने में एक अफसाना लिखूं, 6 महीने में एक अफसाना लिखूं, लेकिन वो अफसाना कुछ तो कन्वे करे।
अफसाना बराए अफसाना लिखना मैं नहीं समझता हूँ अक्लमंदी है। जी आगे बढ़िए सर। जी हमने सर अपने सफ़र के दरमियान कश्मीर में कुछ जो वहाँ की मशहूर शख्सियात हैं उनसे एक सवाल किया था कि जी अगर उर्दू की रस्मुल ख़त है, अगर उसे बदल दिया जाए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू जो हरूफ हैं, अलिफ बे से ये सब जो हरूफ तहज्जी जिन्हें कहते हैं वो हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और उर्दू में जो चीज़ें हैं उनको हिंदी में कर दिया जाए। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, कितना आप उनसे सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस बात का। उर्दू की पहचान ही उर्दू रस्म खत से। जी रस्म खत बदल गया तो उर्दू की पहचान ही खत्म हिंदुस्तान में हो जाएगी। उर्दू जी की पहचान ही है उसकी रस्म खत। मैं नहीं मानता हूँ देवनागरी रस्म खत में जाने का कोई फायदा है, उल्टा वो हमारी जबान को ले डूबेगा। ये मेरा जी अपना जाती ख्याल। जी जम्मू कश्मीर में अफसाना निगारी ज़्यादा अच्छी हो रही या शायरी? नहीं, मैं समझता हूँ आज की तारीख में अफसाना निगारी बेहतर है। पहले पहले शायरी बहुत अच्छा यहाँ से जाया करती थी, लेकिन जी आज के मैं समझता हूँ आज ज़्यादा बेहतर है अफसान निगारी। उसमें बहुत सारे लोग लिखने लगे हैं, कुछ अच्छे अफसाने आते। अब देखिए करीबन मैंने 250 अफसाने लिखे। अब ये तो नहीं हो सकता है 250 में 8-10 अफसाने अच्छे निकल गए तो मेरी तो जिंदगी ही बन गई। बहुत है वो, अगर अच्छे अफसाने इतने निकल गए मेरी कलेक्शन से। जी जी जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप किस तरह, मतलब जैसे ही कहा जाता है सर के हमने यहाँ बम्बई में लोगों को देखा, जी जी पुराना देखा है, उनका कहना है कि भाई आज आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आ रही है सर। जी हमने यहाँ कुछ पुराने लोगों को देखा है, उनका कहना है कि भाई उर्दू खत्म हो रही है क्योंकि नए अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। हमने 2-3 बुजुर्गों से बम्बई के सवाल किया कि जो नए लोग हैं, क्या आपने किसी को शागिर्द बनाया? क्या आपने अपना फ़न दूसरे नए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की? उनका जवाब अक्सर ना में होता है। अगर हम अपनी चीज़ें लोगों को नहीं सिखाएँगे, तो कैसे नए लोग आगे बढ़ेंगे? इसमें दो जी, जवाब है मेरे पास। पहले जी, आपका रिसाला तरियाक है। जी, आप यकीन मानोगे कि मैं तरियाक को बहुत आगे शमा या 20वीं सदी से समझता हूँ आज की तारीख जी, में। जब भी मेरे पास वो तरियाक आता है मेरे लिए एक तोहफा आता है। तो मैं समझता हूँ आप लोग जो काम कर रहे हो उर्दू के लिए वो बहुत ज्यादा है आपकी हैसियत के मुताबिक। आपने बहुत ज्यादा काम किया है उर्दू के लिए। आपने जो ये तरियाक का सिलसिला शुरू किया है इसे बहुत बहुत नए नए लोग चाहे शायरी में है चाहे अफसाने में है इंट्रोड्यूस हो गए। उनको आपने एक वक़्त दे दी अपने तरियाक की, क्योंकि तरियाक ने एक छाप बना ली एक अच्छे और मियारी रिसाले की। बहुत जी, बेहतरीन रिसाला है आज के टाइम में तरियाक का। कहीं कहीं वो हमारे, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहे, कहीं कहीं वो शायर से भी बहुत आगे चला जाता है। तो इसलिए खैर मेरे लिए ये कहना मुश्किल होता है क्योंकि शायर के साथ भी मेरे ताल्लुकात दीरीना है, जी, उन भाइयों के साथ भी दीरीना ताल्लुकात है। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको एक्सेप्ट जी, करना चाहिए। जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये जो काम कर रहे हो, क्या आप उर्दू के साथ मोहब्बत जितनी आपको है उसकी वजह से कितने लोग आप नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जब आप नए लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी जबान की ऑटोमेटिक खदमत करते हैं, क्योंकि वो जी, नए लोग एक तो हमारा जो माशरा है उसकी अक्कासी करेंगे, चाहे शायरी में हो चाहे फिक्शन में हो, वो उसकी अक्कासी करेंगे और वो आगे जाकर वही तारीख का हिस्सा बनेगा। उर्दू कभी नहीं मरेगी जब तक हसन साहब जैसे लोग। शुक्रिया सर। चूँकि इस प्रोग्राम का नाम ही अदब, अदीब और माशरा है, जी तो हमारा सवाल यही है सर कि क्या अदीब जो है माशरे के बगैर रह सकता है?
یا کیا ادیب کے اوپر معاشرے کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ادیب کا پہلی ذمہ داری معاشرے کی ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ جب بھی غلط ہو جائے معاشرے میں، اس کو پن آؤٹ کرنا ہے، پن پوائنٹ کرنا ہے. وہ چاہے وہ میجارٹی کمیونٹی کی طرف سے ہو یا مائنارٹی کمیونٹی کی طرف سے، اس سے تو وہ پن آؤٹ کرنا ہی، پن پوائنٹ بنانا ہے اپنے، چاہے وہ مضمون ہو یا افسانہ ہو یا شاعری ہو، وہ اپنا پیغام پہنچا دے. آگے وہ لوگوں کی مرضی ہے وہ کیا کریں گے، یا وقت کی گورنمنٹ کی مرضی ہے وہ کیا کرے. تو وہ اس کو تو ایک پیغام دینا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اس لیے ادیب کو سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہے اپنے معاشرے کو اپنے ادب میں پیش کرنا، اور اس طرح پیش کرنا کہ جو دوسروں کے دماغ پر یہ چھاپ چھوڑے کہ ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے. جی، یعنی آپ کے مطابق ادب اور ادیب اور معاشرے میں ایک گہرا ادب برائے ادب برائے ادب نہیں ہو نہیں، سکتا. میرے حساب سے ادب کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو جو اس میں غلطیاں ہو رہی ہے، چاہے کہیں سے بھی، ان کو پن پوائنٹ کرے وہ ضرور. جی، یہ میرا ذاتی خیال ہے. جی، اوکے سر. یہ ہم جاننا چاہیں گے سر کہ مطالعے کی اہمیت آپ کے نزدیک ایک کتنی؟ بات بتا دوں یہاں، ویسے آپ نے میرے جتنے افسانے پڑھے ہوں گے، یا میں تو اپنے معاشرے سے الگ کچھ نہیں لکھ رہا ہوں. میں معاشرہ ہی اس میں پیش کر، چاہے وہ علامتی ڈھنگ سے ہو یا سیدھے سادے الفاظوں میں ہو، میں تو اس سے ہٹ کر کچھ نہیں لکھتا ہوں. کیونکہ میرے لیے یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے کہ میں ہر وقت زلیخا لکھوں، ہر وقت مجنون لکھوں. میرے لیے تو یہ سب چیزیں پیچھے چھوٹ گئی. جی بولیے سر. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے سر کہ آپ نے جو کہا کہ ادب، ادیب اور معاشرے کے درمیان گہرا ربط ہے، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا یہاں پر، کچھ شعراء حضرات یا کچھ لوگوں سے ہماری خاص کر شعراء حضرات، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی غزلیں، نظمیں وہی عاشقی، وہی معشوق کی باتیں، محبت کی باتیں. ہم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ جو حالات ہیں اس پر لکھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں حالات سے کیا کرنا ہے. جبکہ جب تک شاعر ہو یا کوئی ادیب، جب تک وہ معاشرے سے نہیں جڑے گا اس کی چیزیں وہاں تک نہیں جائیں گی. بھائی آپ جو لکھتے ہیں وہ معاشرے کے لیے ہی تو لکھتے ہیں نا، کہ لوگوں تک پہنچے. جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک شاعر ہے وہ چائے پلا پلا کے سوچتا ہے کہ بھئی میری غزل لوگ سن لیں. تو بھئی آپ تو سنانا ہی چاہتے ہیں. بہرحال سر ایک اور سوال ہے اسی ایک بات آپ کے اس سوال کے طرف، راحت اندوری ابھی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے. ان کی شاعری جو ہے اس لیے بہت زیادہ پاپولر ہے یا لوگوں کے دلوں میں بس گئی ہے کیونکہ وہ حالات پر کرتے تھے شاعری. ان کی کامیابی کا راز ہی وہی ہے. اگر وہ بھی عاشقی اور معشوقی کی باتیں کریں گے تب تو خیر. آپ آگے بولیے سر. اب جی سر، اب تک تو سر جموں کشمیر کی ہی باتیں کر رہے تھے. اب تھوڑا سا ہم لوگ ہندوستان یا اردو ادب پر آتے ہیں، عالمی اردو ادب. ایسے کوئی شخصیت جو جموں کشمیر سے ہٹ کر ہے جس سے آپ زیادہ متاثر ہوں، ایسا کوئی نام؟ نہیں، بہت سارے. احتشام حسین کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ. ان کے افسانوں کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. رشید امجد جو ہے بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کے افسانے میرے پاس بھی آتے رہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو قابل تعریف ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بہت آگے نکل گئے، ہم سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں. ان کے افسانے سمجھ لیجئے انمول موتی ہے میرے نظروں میں. جی، اور شاعر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن اب فیض تو ہر وقت پیدا تو نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. جی، میرے حساب سے تو لاسٹ شاعر جس نے اردو کو بہت حد تک بہت کچھ دیا وہ فیض تھے.
میرے حساب سے اب تو ہر ایک فعل نہیں ہو سکتا. جی بے شک سر. مطالعے کی کتنی اہمیت ہے؟ ادیب کو آگے بڑھنے میں مطالعہ کتنی مدد کرتا ہے؟ بہت زیادہ. جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، اور وہ بھی ایک زبان کے نہیں، جیسے اردو میں ہم اردو لکھنے والے ہیں، ہم صرف اردو زبان کا مطالعہ کریں گے نہیں. جو زبانیں آپ پڑھنا جانتے ہو اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے مطالعے کا یہ اس میں مطالعہ کرنا چاہے، جو چیز وہاں سے آ رہی ہے اس چیز کو ہمیشہ پڑھنا چاہے اور اس سے کچھ سیکھنا چاہے. عمر کا کوئی بھی پڑاؤ رہا ہوگا آپ کا، لیکن اس چیز کو پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے. اور کسی حد تک وہ آپ کے چاہے آپ فکشن لکھ رہے ہو، شاعری لکھ رہے ہو، مضامین لکھ رہے ہو، وہ متاثر کر سکتا ہے آپ کو ادب میں اور آپ کے ادب کو بہتر بنا سکتا ہے. جی سر، ہمارے ملک کے مشہور شخصیت خورشید حیات صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ویشی سعید صاحب اردو ادب کا معتبر نام ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک ناظرین جی ان کو میری طرف صاحب سے شکریہ بولیے گا. نقوی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے افسانی مجموعے کہاں سے اور کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو بولے ایک سمپل سا جواب، وہ مجھے اپنا ایڈریس واٹس ایپ پر بھیج دے. کتابیں میرے بھیجنا، ان تک پہنچانا میرا کام. جی بے شک. فضل احمد صاحب ہیں گلبرگہ سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے افسانوں میں مطالعے کے مشاہدات اور تجربات کا زیادہ اثر ہے. اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ بولیے. ہاں، ان کا کہنا ہے کہ مطالعے کے ساتھ مشاہدے کا تجربہ زیادہ ہے آپ کے افسانوں میں. مطلب مطالعہ کم ہے، مشاہدات زیادہ ہے. مطالعے کے ساتھ مشاہدہ، اس کا دونوں کا تجربہ زیادہ ہے، ان کا کہنا ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس میں نے پہلے بھی اپنے قمر صاحب سے، حنیف صاحب سے بولا ہے کہ میری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ میں، چاہے وہ کاروباری سلسلہ رہا یا کچھ بھی رہا ہو، لیکن ساری دنیا میری دیکھی ہوئی ہے. ایک دو بر اعظم کو چھوڑ کر، جیسے آسٹریلیا ہے وہاں نہیں گیا ہوں میں. تو میری یہ خوش قسمتی رہی. ان چیزوں نے میرے افسانوں پر بہت زیادہ اثر چھوڑا ہے، اور وہاں سے میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو تھنک ٹینک کے حصے تھے. تو اس وجہ سے ان لوگوں سے بات چیت کر کے بھی کسی حد تک میں متاثر ہوا ہوں. اور ہمیشہ میں اس بات کا قائل رہا ہوں، کوئی بھی اچھی چیز ہاتھ میں آ جائے اس کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. جی ہمارے مہاراشٹر کی ایک مشہور افسانہ نگار صاحبہ ہیں ساجدہ سدھی، انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، آپ کے افسانوں کو پسند کیا ہے. سر بہرحال اور بہت سے لوگ ہیں جو مبارکباد دے رہے. ہم سر ایک دو سوال بس اور ہیں. ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ جو نئے افسانہ نگار ہیں انہیں کس چیز پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آگے چل کر ایک اچھے افسانہ نگاروں میں شمار ہوں اور ان کے افسانے لوگوں تک پہنچیں؟ میرے حساب سے 3 پہلو ہے اس کے. سب سے پہلے زبان کو کسی حد تک اتنی شیرین اور اتنی روانی سے اور اس تسلسل سے لکھا جائے افسانہ کہ کہیں بھی اس سے نظریں نہ ہٹ جائے. ایک تو پہلی بات وہ ہے. دوسری بات ہے پلاٹ جب تک کیچی نہ ہو، آدمی کو وہ اپنے ساتھ کسی طرح سے باندھ کے نہ رکھے، تب تک افسانہ بے معنی ہے. تیسرا، اس پلاٹ کے بعد اینڈ جو ہے وہ اتنا چونکا دینے والا ہو کہ افسانہ پڑھنے والے کو بھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ اس افسانے کا یہ اینڈ ہو سکتا ہے. یہ تینوں باتیں بہت عام ہیں ایک اچھے افسانے کے لیے میرے حساب سے. تو اب بس سر آخری سوال
کہ جو جی ہمارے ناظرین ہیں جو آپ کو دیکھ رہے جو رسالوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ چونکہ تجربہ آپ کے پاس بہت ہے ماشاءاللہ سے اور بہت مخلص انسان ہیں، آپ ایک آخری پیغام جو ہمارے ناظرین کے ذہن میں رہ جائے۔ ایک تو میں بولوں گا یہی، آپ اردو پڑھیے اور پڑھنے کے بغیر اردو کی کتابیں خریدیے، اردو کے رسالے خریدیے، وہ اردو کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اور میرے رسالے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو وہ میرے واٹس ایپ پر اپنے ایڈریس بھیجیے، میں ان کو رسالہ کمپلیمنٹری طور پر بھیجا کروں گا۔ یہ میرا وعدہ ان کے ساتھ رہا۔ بس اردو پڑھیے اور اردو کی کتابیں اور رسالے خریدیے، یہ میرا پیغام ہے۔ جی جی سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت آپ نے بہت اپنا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں اس محفل میں شریک کیا، بلایا اور مجھے کچھ کہنے کی اجازت دے دی۔ حسن صاحب، میں اس دن کا انتظار کروں گا جب آپ حنیف کنور کا ساتھ لے آئیں گے اور ہم بیٹھیں گے اور سر آپ کے آفس میں ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ تو میں اس بہت دن بہت کا شکریہ سر، السلام، بہت بہت شکریہ سر، وعلیکم السلام۔ خدا آپ سب کو سلام۔ جی محترم ناظرین، ابھی ہم باتیں کر رہے تھے جموں کشمیر، نہ صرف جموں کشمیر بلکہ ہمارے بھارت کی مشہور شخصیت وحشی سعید صاحب سے۔ آپ لوگوں کے جو سوالات تھے اس کے بھی بارے میں باتیں ہوئی۔ آپ سبھی کا شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن کے ہمارے اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے ضرور آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔